نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم صدق اللہ العظیم۔ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے کلام پاک کی ایک آیت تلاوت کی ہے، جس میں اللہ جل شانہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک وصف کا بیان کیا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بلند اخلاق کا پیکر بنا کر بھیجا ہے۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اعلیٰ ترین اخلاق کے نمونے ملتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حسن اخلاق کی بہت زیادہ تعلیم بھی فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا یہ عالم تھا کہ کوئی آپ کو گالی دیتا تو آپ اس کو دعا دیتے، کوئی آپ کو بھلا برا کہتا تو آپ مسکرا کر گزر جاتے، لیکن اس کو بھلا برا نہیں کہتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے، وہاں کے لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دی۔ آپ کا پیغام سن کر وہاں کے لوگ بگڑ گئے اور بہت بے رخی و تشروی کے ساتھ پیش آئے۔ جب آپ واپس ہونے لگے تو آپ کے پیچھے شیطان بچوں کو لگا دیا۔ انہوں نے اتنا پتھر پھینکا کہ آپ کے جسم اندر سے خون جاری ہو گیا اور آپ کے جوتے مبارک خون میں تر ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نڈھال ہو کر ایک باغ میں بیٹھ گئے۔ اللہ کی رحمت کو جوش آیا اور ایک فرشتہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ آپ اگر اجازت دیں تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو آپس میں ملا دیں، یہ بستی والے اس میں پس جائیں گے، مگر قربان جائیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق پر۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے پہچانے نہیں، ورنہ یہ ایسا نہیں کرتے۔ اگر یہ آج ایمان نہیں لائے تو اللہ کی ذات سے امید ہے ان کی نسل ایمان لائیں گی، اور چنانچہ بعد میں ایسا ہی ہوا۔ اس قبیلے کے ایک نوجوان محمد بن قاسم اسلام کی دعوت لے کر ہندوستان آئے، اور آج ہم انہی کی بدولت مسلمان ہیں۔ الہی رحم کر کے حصار طائف کے مکینوں پر، الہی رحم کر کے حصار طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر۔ جہالت ہی نے رکھا ہے صداقت کے خلاف ان کو، جہالت ہی نے رکھا ہے صداقت کے خلاف ان کو، بیچارے بے خبر انجان ہے، کر دے معاف ان کو۔ اسی طرح ایک بڑھیا کا واقعہ ہے۔ روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوڑا کرکٹ پھینک دیتی تھی، مگر آپ کچھ نہ کہتے، خاموشی سے گزر جاتے۔ ایک دن بڑھیا بیمار پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھیا کے بارے میں دریافت کیا اور بیماری کی خبر پا کر بڑھیا کی عیادت کے لیے چلے گئے۔ جب بڑھیا نے آپ کو وہاں دیکھا تو رونے لگی اور رو رو کر معافی مانگی، اور اسی وقت اسلام میں داخل ہو گئی۔ اور آج دشمنان اسلام نے یہ غلط خبر پھیلا رکھی ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اسلام حسن اخلاق سے پھیلا ہے۔ ایک حدیث میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ مفلس وہ نہیں جس کے پاس روپیہ پیسہ مال و دولت ہو، بلکہ مفلس وہ ہے جس کے پاس نماز روزے زکوٰۃ حج اور تلاوت و تسبیح کا ذخیرہ لے کر حاضر ہوگا، مگر کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو برا کہا ہوگا، کسی کا حق دبایا ہوگا، اس نے جو لوگوں کا حق مارتا ہوگا اس کے بدلے میں اس کے نیک اعمال اس کو دے دیے جائیں گے، یہاں تک کہ اس کی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ حدیث ہم کو اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ ہم نے اب تک جو لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی کی ہے اس کو معاف کریں، اور آئندہ کے لیے یہ عزم کریں کہ لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی نہیں کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔